اکرام اللہ کا ناول گرگ شب، ہاشم خان اور ہاشم خانی جتھے کے نام۔ جب میں ایک ننھی سی لڑکی تھی، میری دو چھوٹی چھوٹی چوٹیوں میں سرخ ربن پھڑپھڑاتے تھے۔ جب میں ایک ننھی سی لڑکی تھی، سبز گھاس کے تختوں پر بل کھاتی ہوئی، جوئے بار کے کناروں پر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے بوڑھے درختوں کے بیچوں بیچ میں تتلی کی طرح سبک اڑتی چلی جاتی تھی۔ جب میں ایک ننھی سی لڑکی تھی، دور دور ٹکے ہوئے ستارے بوجھل، اداس، سست نظروں سے قالین بچھے فرش کو تک رہے تھے۔ بندر کی طرح پھیلی ہوئی چپٹی ناکوں والے 3 ٹھنگنے سانولے نوجوان بھووں تک اپنے پھولے ہوئے بالوں میں ماتھوں کو چھپائے، چاندی کے جھلملاتے تاروں والے سیاہ بروکیٹ کے کوٹ پہنے، جنگلی بلوں کی طرح ملگجے اندھیرے میں لپٹے ہال کے کونے میں اپنے سازوں کے پیچھے دبکے ہوئے اس عورت کو، جسے اپنی چھوٹی چھوٹی چوٹیوں میں گندھے ہوئے سرخ ربنوں کا پھڑپھڑانا یاد آ رہا تھا، سر تال مہیا کر رہے تھے۔ بیگم شمیم رستم علی نے اپنے بغیر بازو کے بلاؤز میں پہلے دائیں بغل کے پاس انگلی ڈال کے اسے ذرا سا اوپر کھینچا، پھر اسی طرح انجانے سے انداز میں بائیں طرف یہی عمل دہرایا، اور پھر اپنی چھاتی پر ساڑھی کا پلو درست کرتے ہوئے اپنے گہدائے ہوئے کولہے، جن میں ان کی نسوانی شخصیت کا پورا وقار چھپا ہوا تھا، ذرا سے میری جانب کھسکاتے ہوئے پاس بیٹھی ہوئی بیگم بی شیخ سے ناک بھڑاتے ہوئے بات کرنے لگیں۔ ان کے دودھ کی طرح سفید پیٹ میں ناف کے اوپر ایک بڑا سا بل پڑ رہا تھا، جیسے وہاں ایک چھوٹا سا تکیا تہ کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سامنے بیگم نرگس لطیف بیٹھی ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں؟ بیگم شیخ نے ایلسیشین کتے کی دم کی طرح موٹی پھولی پھولی چوٹی کو، جو ان کی گردن کی دائیں طرف سے ان کی چھاتیوں کے درمیان سے گزرتی، ان کے ذرا سانولے چہرے کو نکھارتی ہوئی اور ان کی چھاتیوں کے ابھار کو اور واضح کرتی ہوئی ناف تک پہنچتی تھی، پیار سے تھپ تھپایا، جیسے اس عورت کا سر تھپ تھپا رہی ہوں جس کے سر سے یہ بال اتر کے ان کی چوٹی کی زینت بنے تھے۔ اچھا، تو یہ ہیں بیگم نرگس لطیف، جن کے آج کل اتنے سکینڈل مشہور ہو رہے ہیں۔ یہ فقرہ بیگم شیخ نے اس طرح حسرت بھرے انداز میں کہا کہ کاش ہم بھی اس قابل ہوتے کہ ہمارے سکینڈل بھی لوگوں میں شہرت پاتے۔ میز پر رکھی چھوٹی سی خوبصورت بالٹی میں فاختہ رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی شیمپین کی بوتل اس طرح منہ کھولے تھی جیسے زمین پر پڑی مچھلی آخری سانس لینے کے لیے اپنا گول گول منہ کھولتی ہے۔ میں نے بوتل اٹھا کے 5 گلاس پھر سے بھر دیے۔ بیگم شیخ نے شکریہ کہتے ہوئے اپنی مخصوص ادا سے سرخ سرخ نازک خوبصورت نچلا ہونٹ ذرا سا میری طرف اس طرح بڑھایا جیسے چومنے کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ میرے جسم میں ہلکی سی بجلی کی رو دوڑ گئی۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ سے کہا، اوہ پلیز، ایسا بھی کیا؟ ایک بڑا پلا ہوا ادھیڑ عمر کا امریکن اپنے ساتھیوں کی طرف پیٹھ پھیرے گیت کی لہروں میں ہچکولے کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، وقفوں سے بیئر کے گلاس سے 2-3 گھونٹ لے کر لمبی سانس چھوڑتا اور پھر نشے سے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ لیتا۔ ایک دائرے میں پڑتی ہوئی تیز روشنی کے وسط میں وہ کھڑی تھی، اس کے سر پر سنہری بالوں کا چھتا تھا، سامنے رانوں تک کھلے اور ٹخنوں تک لمبے گاؤن میں اس کا بدن کسمسا رہا تھا، جیسے سانپ کینچلی اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہماری میز کے قریب آ کے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے سرخ یاقوتی ہونٹوں سے کھرج میں ڈوبی ہوئی بڑی گمبھیر افسردہ پکار نکالی۔ میں تتلی کی طرح سبک اڑتی چلی جاتی تھی۔ اس کے منہ کے اندر کتنے ہی دانت تھے جن کے بیمار منہ چاندی سے بند کر دیے گئے تھے۔ دانتوں کی ریخوں میں کتنی ہی سیاہیاں جمی ہوئی تھیں۔ جب میں ایک ننھی سی لڑکی تھی، یہ ہمیں اپنا ننھا پن کیوں نہیں بھولتا؟ اب سب لوگ گیت کے بہاؤ میں بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے، آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں، ہونٹ خاموش تھے، ٹھوڑیاں ہتھیلیوں پر دھری تھیں، ذہنوں میں گزرے ہوئے پیارے پیارے واقعات کے دھندلے دھندلے خاکے ابھر ابھر کر کہیں گم ہو جاتے، جیسے کسی ساکت جھیل میں ننھی ننھی لہریں بنتی بگڑتی مٹتی اور پھر بنتی رہتی ہیں۔ سب چہروں پر ایک معصومیت سی پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بھیڑیوں کا ایک ایسا گروہ ہو جو اپنے پنجے اور بتیسیاں گھر بھول آئے ہوں۔ وہ امریکن جس کا جسم اس کی فیروزی بشرٹ میں چھن کر باہر ابل پڑنے کو تیار ہے، اور جو نشے میں مست اس طرح جھوم رہا ہے جیسے چاندنی رات میں کوبرا مست ہو کر جھومتا ہے، لیکن اس نے اپنی زہر کی پوٹلی حلق سے نکال کر باہر پتھر پر رکھ دی ہو
کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، جاتے ہوئے پھر پہن لوں گا۔ وہ اتنے غور سے کیا سن رہا ہے؟ یہ آدمی جس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا ہے اور جس کی ٹھوڑی کے نیچے گوشت گردن کی جڑ تک بیل کی طرح لٹکتی کھال کی طرح چلا گیا ہے، جس کے گنجے سر پر سفید بالوں کی جھالر ہے جو بچپن کی منزل کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے، کیا اسے بھی یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک ننھا سا لڑکا تھا اور نیو یارک کی گلیوں میں اپنے ٹھٹھرتے ہوئے ہاتھ جیبوں میں اڑ سے بستہ کندھے سے لٹکائے اسکول جاتا ہوگا؟ جب میں ایک ننھا سا لڑکا تھا، کھدر کے سفید کپڑے میں سلیٹ اور قاعدہ باندھ کے لکڑی کی تختی پر رکھ کر میرے باپ نے بغل میں دبایا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے میری کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوتی۔ ان کی برف کی طرح سفید داڑھی تھی، مونڈے ہوئے سر پر پیچ در پیچ بڑا سا ڈھیلا ڈھالا پگڑ ہوتا، ٹخنوں سے اونچا تہمد اور سرخ چمڑے کے کسے ہوئے مکے کی طرح جوتی ان کے پاؤں میں چرچراتی۔ ان کا سرخو سفید چہرہ دائیں بائیں اس طرح ہلتا رہتا جیسے مسلسل انکار کیے جا رہے ہوں۔ کچی گلی میں جس کے درمیان سے کالی غلیظ کیچڑ سے بھری نالی پرانے زخم کی طرح ہمیشہ رستی رہتی، وہ مجھے اپنے چوڑے کندھے جھکائے نالی سے بچا بچا کے لیے جاتے۔ گلی کے دونوں طرف پرانی نانک شاہی اینٹوں کے اونچے اونچے مکان اپنے مکینوں کو صدف کی طرح سنبھالے خاموش کھڑے رہتے۔ اینٹوں پر جا بجا کائی جمی ہوتی، کئی دیواریں خم کھا گئی تھیں اور بے بس ہوتی ہوئی اینٹوں کے درمیان سے گلابی گلابی دانے دار سا چونا گرتا رہتا۔ ادھر ادھر دیواروں میں سے کہیں کہیں کوئی پیپل یا بڑ کا سرسبز پودا سر نکالے کھڑا لہرا رہا ہوتا۔ سنسان گلی میں کھلنے والے دروازے اس مضبوطی سے بند ہوتے جیسے شاید کبھی کسی طلسم کے زور سے کھلتے ہوں گے۔ ایک ذرا چڑھائی چڑھ کے ہم پکے فرش کے بازار میں پہنچ جاتے۔ بے آباد سے بازار میں دکاندار گاہکوں کے انتظار میں دکانوں کے تختوں پر بیٹھے اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے۔ میاں جی مجھے پچکارتے، دلاسا دیتے، گھٹنے سے لپٹاتے اور قدم قدم پر بغل میں بستہ سنبھالتے اسکول لیے جاتے۔ دکاندار ہمیں دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں دبائے ہماری طرف پیٹھ موڑ کے خاموش ہنسی ہنستے ہوئے اپنے پیٹ پکڑ لیتے۔ جب میں ایک ننھی سی لڑکی تھی، سنہرے چھتے نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، ہال میں یکدم سکوت چھا گیا۔ وہ بڑے اسمارٹ انداز میں بھاگ کر پردہ اٹھا کے اندر چلی گئی۔ سورج نکل آیا، ہال کی چھت کے درمیان بہت بڑی روشنی جگمگا اٹھی۔ سازندوں نے ایک دھیمی سی گت بجانا شروع کر دی۔ لوگوں نے ان کا نوٹس لیے بغیر اپنی گفتگو شروع کر دی۔ ہلکی ہلکی شی شی اور ٹیڑھی ہوتی ہوئی انگلیاں بہروں کے لیے چلنے لگیں۔ روشنی ہوتے ہی پتلے دبلے رستم علی فوراً گویا اپنے ڈریس سوٹ کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن سے چہرے کی طرف جانے والی موٹی موٹی نسیں ہر وقت جونکوں کی طرح پھولی رہتی۔ ان کی آواز دو شاخہ تھی، بولتے تو یوں لگتا جیسے کوئی عورت بول رہی ہے، پھر بغیر سگنل دیے 3-4 الفاظ مردانہ آواز میں بول دیتے۔ غصے، جوش اور گھبراہٹ میں ہوتے تو وہی زنانہ آواز نکلتی اور نکلتی چلی جاتی، جس سے وہ بہت مذاق خیز نظر آتے۔ لیکن ان کی فرم میں کام کرنے والے کارندے اس مذاق خیز آواز سے لرز لرز اٹھتے۔ ٹھیکے دینے والے سرکاری افسران یہ آواز سن کر مسکرا دیتے اور ان کا کام بن جاتا۔ البتہ بیوی کے سامنے وہ بڑے اہتمام سے موٹی آواز ہی نکالنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں گلے سے باریک چیختی آواز سارنگی کے ٹوٹتے تاروں کی طرح دفتن نکل جاتی تو بڑی معصومیت سے بیوی کا تاثر بھانپنے کی کوشش کرتے۔ اے بی شیخ بھاری مشینری بنانے والی ایک غیر ملکی کمپنی البرٹ تھامس کے پاکستان میں انچارج تھے اور رستم علی ان کے بہت بڑے گاہکوں میں سے ایک تھے۔ ویسے تو اے بی شیخ اور رستم علی میں کوئی بات مشترک نہ تھی، لیکن کاروباری ناطے خون کے رشتوں کی طرح طبیعتوں کی مماثلت سے بالا تر ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب بڑے شستہ انگریزی لہجے میں فرفر انگریزی بولتے اور خوب کھل کر ہنستے، اس طرح کہ ان کی جگہ جگہ سے کٹی پھٹی لوتھڑا سی زبان ان کے سیاہ ہونٹوں سے تقریباً آدھی باہر نکل آتی۔ اتنی گھناؤنی بھیانک زبان دیکھ کر مجھے بیگم ریحانہ شیخ پر ترس آنے لگتا۔ شیخ صاحب ہر نئی ملنے والی خاتون پر چند روز محبت بھری نظریں پھینکتے رہتے، لیکن ہر بار مایوسی مقدر میں ہوتی۔ اسے وہ گاہے بگاہے کرائے کی عورتیں منگوا کر دور کرنے کی کوشش کرتے رہا کرتے تھے۔ بیچارے رستم علی تو گھر میں بھی بمشکل بھگتان کرتے ہوں گے۔ شیخ صاحب نے رستم علی سے پوچھا، آپ اس موٹے کو جانتے ہیں؟ کون موٹا؟ یہ امریکن؟ نہیں تو؟ تعجب ہے۔ یہ آپ کے پروجیکٹ پر نیا ایڈوائزر آیا ہے، مسٹر بل۔ اچھا، تو اس سے میرا تعارف کرا دیں۔
इतनी बेसब्री? करा दूंगा। मेरी भी कल पहली दफ़ा एक पार्टी में सरसरी सी मुलाकात हुई थी। किसी शाम क्लब ले आऊँगा। अजी जफ़र साहब, आप मज़े में हैं। न कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर, न कोई एडवाइज़र, न इंजीनियरों की खुशामदें, न बिल ब्रांच वालों की मिन्नतें। इधर सस्ते दामों कॉटन खरीदी और उधर महंगे दामों दूसरे मुल्कों को बरामद कर दी। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। बस रुस्तम अली साहब, आप दूर के ढोल सुनते रहिए, बाकी हम ही जानते हैं। बेगम शमीम रुस्तम अली रेहाना को बड़े जोश में सुना रही थी। बाहर लॉन में बैंड बज रहा था, देगें चढ़ी हुई थीं। उस जमाने में ऐसे ही था। होटलों वोटलों से इंतज़ाम कराने का रिवाज नहीं था। नौकर नौकरानियां भागे भागे फिर रहे थे। डैडी के बेडरूम में हम लोग मज़े से गला फाड़ फाड़ के ढोलक पर गीत गा रहे थे और पास पलंग पर सुर्ख जोड़े में मलबूस गुड़िया दुल्हन बनाई रखी थी। और जनाब रेहाना ने नादानिस्ता हाथ खाली गिलास की तरफ बढ़ाया। मैंने बैरे को मुतवज्जे किया, शैम्पियन की एक बोतल और लाओ। रेहाना ने नशे से सुर्ख होती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई जो सिर्फ दो हल्के हल्के सुरूर की मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों के चेहरों पर आ सकती है, जो दरअसल एक दूसरे की शख्सियत का नया खुशगवार और नाकाबिले बयान हिस्सा दफतन पा लेने का नतीजा होती है। एहसास का ये तजर्बा सिर्फ नशे में मैसर आता है और नशा उतरने के बाद गुम हो जाता है। वो बोली, नो 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 प्लीज़, नॉट फॉर मी। सब में बराबर बटेगी। थैंक यू, मुझे शुमार से बाहर रखें। शेख साहब बोले, मेरे लिए तो आप एक विस्की मंगवा लें। रुस्तम अली ने एक बार फिर घड़ी देखी। 12 बजने को हैं, अब चलना चाहिए। क्यों शमीम, अब जफ़र साहब से इजाज़त न लें? उसने दफतन चौंक कर निहायत ताबेदारी से अपने खाविंद की बात की तायीद की और किसी कदर उठने के अंदाज में जिस्म संभाला। मुझे बावजूद तलाश के उसके अंदाज में बनावट नज़र न आ सकी। इतनी अच्छी एक्टिंग कर गई, शायद इसलिए कि ये लोग बेइसरार तो रोक ही लेंगे। चलो आज सआदतमंदी का रोब ही गांठो। नहीं नहीं रुस्तम अली साहब, आखिरी गाना शुरू होने वाला है, इसके बाद सभी चलते हैं। अभी तो रात जवान है। आप इतनी जल्दी बोर भी हो गए? कुछ देर से हॉल में वही मलगजा सा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ गैर मुल्की और कुछ पाकिस्तानी जोड़े एक दूसरे से लिपटे हुए डांस कर रहे थे। जफ़र साहब, आप शादी क्यों नहीं करते? कुंवारे मर्दों को शादी पर उकसाना औरतों का इतना महबूब मशगला क्यों होता है? ये झंझटों से आज़ाद फिरने वालों से इतना जलती क्यों है कि झट से उन्हें फांस देने की फिक्र करती हैं? उनका एहसास गालिबन शिकार के बेहद शौकीन उस शिकारी जैसा होता है जो बग़ैर बंदूक के जंगल से गुजरा जा रहा हो और हर तरफ तीतर बोल रहे हों और आसपास झाड़ियों से भरर भरर उड़ रहे हों। उन्हें जिंदा उड़ते फिरते देखकर उसका दम निकलने लगता है। या यूं कि अब हम तो तुम्हें मैसर आ नहीं सकते, खुद ही देर से पहुँचे हो, अब इसकी सज़ा भुगतो। लेकिन खैर, अब जो भी दाल साग तुम्हें मिल सके उस पर गुजर कर लो। आप जैसी कोई खातून मिले तो कर भी लूँ। इस फ़िक्रे से ये सब लोग और ख़ास तौर पर रुस्तम अली साहब चाहें तो नाराज़ भी हो सकते हैं। यूं ही मजाक मजाक में गलत बात कह गया। मैंने फ़ौरन रुस्तम अली की तरफ देखा। शायद उन्होंने बात नहीं सुनी। चेहरे पर कोई तासुर न था, बस बुत बने डांस देखने में महव थे। शेख साहब ज़बान लटकाए हंस रहे थे। रेहाना लक्का कबूतर की तरह हंसी से गुटक रही थी। शमीम कुछ झेंप सी गई। यकदम साजों ने आसमान सर पर उठा लिया। गाने वाली रंगारंग परों का ऊंचा ताज पहने हॉल में सर्कस के घोड़े की तरह मेज़ों के पास से गुजरते हुए एक बड़े दायरे में तेज चलने के अंदाज में नाच रही थी और एक बहुत तेज लय का गाना गा रही थी। सामईन गाने की लय के साथ तालियां बजा रहे थे। आखिर में कुछ नशे में धुत लोगों ने भंगड़े के कदम भी दिखाए, जिसका हमारे समेत हाईब्रो जेंट्री ने बहुत बुरा माना। अलबत्ता अमेरिकन गिरोह बहुत खुश हुआ। गाना ख़त्म होने पर लोग एक पजमुर्दगी और मायूसी की सी कैफियत में आहिस्ता आहिस्ता हॉल से निकल रहे थे। लॉबी में बिल से आमना सामना हो गया तो शेख साहब ने हेलो कहकर हाथ हिलाया। मीट माय वाइफ, और ये मेरे दोस्त रुस्तम अली और जफ़र साहब हैं। रुस्तम अली की तो बाँछें खिल उठी, आंखों में एकदम चमक आ गई। आजिज़ाना से चेहरे पर और ज़्यादा आजिज़ी छा गई। झुक के मुसाफा किया। मेरी बीवी से मिलिए। शमीम ने लंबी लंबी उंगलियों वाला गोरा गोरा तरशा तरशाया हाथ बिल की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक निहायत ओरिजिनल मुस्कुराहट होठों पर फैलाई, जो कम से कम मैंने अपने 3 महीनों की मुलाकात में उनके चेहरे पर कभी न देखी थी। उन्होंने मुतरन्निम आवाज़ में बड़ी लंबी हाउ डू यू डू कही। वो बिल के हाथ में दिया हुआ हाथ वापस खींचने पर कुछ आमादा नज़र न आती थी। रुस्तम अली गोया हुए, मैं आपके प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। ओह, तो आप इंजीनियर हैं?
नहीं, मेरे वहाँ पर खुदाई और बजरी की सप्लाई के ठेके हैं। ओह खूब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल शाम फारिग होंगे। हाँ, कोई ख़ास मसरूफियत नहीं। तो कल शाम यहीं मिल के बैठेंगे, गपशप रहेगी और खाना भी इकट्ठे खा लेंगे। आप मुतरद्दिद ना हो। नहीं नहीं, तो आप कल शाम यहाँ ठीक 8:30 तशरीफ़ ला रहे हैं ना? मैं आ जाऊँगा। गुफ्तगू के दौरान शमीम बिल को बहुत ललचाई नज़रों से देखती रही और कभी कभी रुस्तम अली को भी उसकी कारगुजारी पर मामता भरी फखरिया नज़रों से देख लेती। मैंने अपने चौबारे की खिड़की खोलकर बाहर सड़क पर देखा। कुछ काला काला सा उजाला, कुछ उजला उजला सा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ यह एहसास पैदा कर रहा था जैसे मेरा चौबारा किसी बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी झील के दरमियान तह में वाक़ हो। खामोश कसीफ पानी हर तरफ से मुझ पर मुर्दा बोझ की तरह दबाव डाल रहा था और डालता चला जा रहा था। मेरे सामने छोटी ईंट के टूटे फूटे मकान दूर तक ताहद्दे निगाह इस तरह फैले थे जैसे ईंटों के बड़े बड़े ढेर खंडरात की सूरत में पानी में डूबे बिखरे पड़े हों। खिड़की में जानू तक ऊंचा एक बोसीदा बदरंग लकड़ी का जंगला था जिसमें कभी ज़ेबाइश के लिए 6 गोशा सुराख बनवाए गए थे जो अब फैल के बशक्ल हो गए थे। मैं ये जंगला फलांग कर बाहर छज्जे पर क्यों न जा खड़ा हूँ, ये सोचकर मैं कांप उठा। खौफ से मेरे पेट की गहराइयों में गुंजलक ज़दा धागों के बड़े बड़े गुच्छे फैल फैल के सुकड़ने लगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि धचके वाली एक हरकत, एक ऊंची आवाज़ इस खामोश साकित कसीफ बोझल माए उजालों अंधेरों में लहरों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर सकती है कि वो लहरें एक दूसरे से टकरा टकरा कर तेज़ से तेज़ तर होती जाएंगी और आखिरकार जोर पकड़ते पकड़ते इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि झील को बिलो के रख देंगी। ये ईंटों के फैले हुए ढेर, ये खिड़की और ये सड़क इनके बीच पिस के रह जाएंगे और फिर जब ये तूफान ख़त्म होगा तो झील की सतह पर पुरसुकून होती हुई लहरों के दरमियान सफ़ेद झाग बनकर तैरते हुए फिर रहे होंगे। ख़तरे के इस मुकम्मल एहसास के बावजूद मैंने पाँव से चप्पल उतार कर निहायत एहतियात से जंगले के ऊपर से हौले हौले टांग गुजार कर छज्जे पर पहले एक पाँव रखा, फिर दूसरा रखा, ज़रा सा झुक के नीचे दाएं तरफ देखा। दूर किसी मौहूम से सियाह नुक्ते से शुरू होती हुई सड़क सरपट दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी और शाएं से छज्जे के नीचे से गुजरी चली जा रही थी जैसे कभी न ख़त्म होने वाली कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन। यहाँ ये सड़क कहाँ से आ गई? पीछे मुड़कर देखा तो चौबारा गायब था, खिड़की गायब थी, माँ अपने 6 गोशा सुराखों वाले जंगले के। मैं हवा में मुअल्लक छज्जे पर खौफ से खड़ा कांप रहा था। छज्जा भी मेरे पाँव तले से निकल गया। नहीं, मेरे पाँव ही छज्जे पर से उखड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो न होना चाहिए था आखिर वही हुआ। गुंजलक ज़दा धागों के बड़े बड़े गुच्छे और तेज़ी से फैल फैल के सुकड़ने लगे और मैं नीचे गिरता जा रहा था अथाह गहराइयों में। सड़क कहाँ चली गई? वो इतनी दूर तो न थी। अब तक तो मुझे तरबूज की तरह धप से टकरा के फट जाना चाहिए था। अब ये लहरें क्या करेंगी? मैं छज्जे पर क्यों चला आया था? सड़क तो जंगले के अंदर रहते हुए भी ज़रा सा झुक के देखी जा सकती थी। आखिर सड़क पर था भी क्या? कुछ भी नहीं। मेरे फैले हुए बाजू मरे हुए सिकंदर की तरह अपने बस से बाहर और बेकाबू ढीली ढाली टांगें चक्कर खा रही थीं। मैं हौले हौले घूमता हुआ जा रहा था, कभी सर के बल, कभी पहलुओं के बल, रज़िया के गुड्डे की तरह जो मैंने हंसी हंसी में कोठे पर हवा में उछाल दिया था। वो चक्कर खाता हुआ फिजा में कुछ ऊंचा उभरा, फिर टांगे और बाजू अकड़ाए पर्दे की दीवार के ऊपर से होता हुआ नीचे नाली में मुंह के बल जा गिरा था। उसकी तनी हुई मूछें, उसकी फटी फटी सियाह आंखें, बारोब भवें, सुर्ख धागे से कढ़े हुए होंठ सब काली गलीज कीचड़ में लथपथ होके एक हो गए थे। अल्लाह करे शफ़ी तू मर जाए। हूँ शफ़ी, तेरा कुछ न रहे, तेरा सियापा हो। रज़िया का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। दोनों हाथ जिनमें लहजा भर पहले गुड्डा थमा था अब खाली और बेबस आंखों पर थे। गुड्डे की मोहब्बत में पागल रज़िया की सिसकियों में लिपटी गालियां मेरा पीछा कर रही थीं। मैं अब बरसती हुई नीली नीली धुंध में गिरता चला जा रहा था। नाली अभी नहीं आई। मैं गुड्डा हूँ तो ज़फ़र कहाँ है? अल्लाह करे शफ़ी तू मर जाए। तो फिर मैं रज़िया हूँ? नहीं, मैं रज़िया और गुड्डा हूँ। शफ़ी फिर निकल गया, हंसता हुआ, खीखी करता हुआ। ज़फ़र, मैंने आवाज़ दी। ज़फ़र। झील के शिकम में कहीं दूर छुपी हुई हल्की सी गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। फैलते सुकड़ते गुच्छों के जाल में मेरा रुआं रुआं उलझा जा रहा था। गुड़गुड़ाहट और ऊंची हो गई
تو نے سوئی ہوئی لہروں کو جگا دیا ہے۔ پہاڑوں کی طرح بلند، طوفانوں کی طرح تند و تیز لہریں اب اپنے مسکنوں سے چل پڑی ہیں۔ وہ ابھی سب کچھ پیس ڈالیں گی۔ گڑ 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 گڑ۔ تجھے اتنا چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ خاموشی سے گر رہے تھے، گرتے چلے جاتے، لیکن وہ تو میرے چھجے سے پاؤں چھٹتے ہی جاگ پڑی ہوں گی۔ اتنے بڑے جھٹکے کی وہ کیوں کر متحمل ہو سکتی تھی؟ اب تک وہ آہستہ آہستہ طاقت اکٹھی کرتی رہی ہوں گی۔ میرے آواز دینے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ وہ تو جو ہونا تھا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آواز کا کیا قصور ہے؟ چھجے کا قصور ہے۔ چھجے کا کیا قصور ہے؟ ظفر کا قصور ہے۔ ظفر کا کیا قصور ہے؟ گڈے کا قصور ہے۔ گڈے کا کیا قصور ہے؟ شفیع کا قصور ہے۔ شفیع کا کیا قصور ہے؟ رضیہ کا قصور ہے۔ رضیہ کا کیا قصور ہے؟ وہ یہ کہ اس نے گڈا بنایا ہی کیوں؟ مگر رضیہ کا کیا قصور ہے؟ گڑگڑاہٹ اور تیز ہو گئی۔ ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ میں پسینے میں تربتر پڑا ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ یہ خواب آخر کو میری جان لے لیں گے۔ کئی مہینے ہو گئے ہر رات باقاعدگی سے اسی طرح کے ڈراؤنے بھیانک بے سروپا خواب دیکھتے ہوئے سرہانے پڑے ٹیبل لیمپ کو روشن کیا۔ اندھیرے کی آغوش سے ایک چمکتا دمکتا کمرہ برآمد ہوا۔ ایشٹرے سے سگریٹوں کے ٹکڑے ابلے پڑتے تھے۔ کیبرے سے واپس آ کر جو میں نے وسکی کا گلاس بنایا تھا وہ آدھا بھرا میز پر نہایت انکساری کے انداز میں کھڑا تھا۔ یہ شیخ بلا نوش ہے اور مجھے بھی خراب کرتا ہے، تو پھر تو نے گھر آ کے وسکی کا گلاس کیوں بنایا؟ میرے سر اور گردن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پلنگ سے پاؤں نیچے لٹکائے تو سامنے روئی کی گالوں کی طرح سفید چھوٹا سا کتا مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے زور زور سے دم ہلا رہا تھا۔ میں نے سر ہتھیلیوں میں لے لیا۔ کتے نے دیکھا کہ مالک کوئی نوٹس نہیں لے رہا تو ایک ہلکی سی جست لگا کر میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ نو جیکی، نو نو۔ جیکی اس تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی چھوٹی سی گلابی زبان سے میرے پاؤں چاٹنے لگا۔ اس وقت کتے کے گرما گرم اظہار محبت سے مجھے سخت کوفت اور جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے جیکی کو پاؤں سے اٹھا کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے ڈانٹ پلائی، گیٹ آؤٹ۔ جیکی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی ٹانگوں میں دم دبا کر بھیگی بلی بنا پلنگ کے نیچے سٹک گیا۔ میں نے پاؤں سے چپل تلاش کی، نظر کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں تو ایئر کنڈیشنر فٹ ہے، وہ تو کھل ہی نہیں سکتی، چپل یہیں کہیں ہوگی۔ وہ کھڑکی تو میرے گھر کی تھی، میرے فیروز آباد والے گھر کی۔ اس گھر کو چھوڑے تو اب 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ انہیں کچھ خبر نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، کہاں ہوں۔ نہ میں نے کبھی ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس حالت میں ہیں اور ان میں سے کون زندہ ہے اور کون مر چکا ہے۔ میں تو جس روز وہاں سے نکلا تھا اسی روز وہ سب میرے لیے مر چکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے یہ جان کر کہ کون زندہ ہے اور کون مر گیا۔ میاں جی اگر زندہ ہوتے تو شاید میں اس گھر سے اتنا مکمل قطع تعلق نہ کر سکتا۔ میں نے الماری سے الکا سیلزر نکالی، گلاس لیا، غسل خانے کے نل سے پانی بھرا، سر درد کی 2 گولیاں ابلتی ہوئی الکا سیلزر سے کھا کے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اب نیند آ جائے تو اس عذاب سے نجات ہو۔ میں نے روشنی بند کرنے کے لیے لیمپ کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر حوصلہ نہ پڑا۔ اندھیرے کے تصور سے ہی جی گھبرانے لگا۔ آنکھیں بازوؤں کی اوٹ میں لے کر کروٹ لے لی۔ میں نے کل ایک شام میں ان لوگوں پر فضول 1000 روپیہ خرچ کر دیا، مگر کیا کیا جائے، اونچی سوسائٹی میں متعارف ہونے کے لیے اس سے آسان اور بہتر طریقہ نہیں، اور کاروبار میں وسعت تعلقات کے پھیلاؤ پر منحصر ہوتی ہے۔ میری یہ درمیانی سی فرم اب تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ سالانہ منافع کماتی ہے، مگر مجھے صرف اس پر تو نہیں بیٹھ رہنا۔ مثلاً میں اب صنعت لگانا چاہتا ہوں جو تجارت کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے روپیہ کماتی ہے اور جس میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑا صنعت کار بننے کے لیے سرمایہ کے علاوہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً سرکاری افسروں اور بڑے بینکاروں سے بے تکلف دوستانہ مراسم، اونچے درجے کے صنعت کاروں سے جان پہچان وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین ہے اگر اے بی شیخ اور رستم علی کے خاص دوستوں کے زمرے میں اپنا مقام پیدا کر لوں تو یہ مراحل جلد اور آسانی سے طے کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں کی ان اونچے حلقوں میں جہاں سے کام نکلتے ہیں اچھی خاصی واقفیت ہے۔ اس سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا اور جب دیکھوں گا کہ یہ میرے لیے زیادہ سود مند نہیں رہے تو ان سے کٹ کے الگ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آج شام رستم علی مجھے مسٹر بل کی پارٹی پر مدعو کرتا ہے یا نہیں۔ اگر نہ بھی کرے تو کیا ہے، میں اس چھوٹی سی بات کے لیے ابھی ان لوگوں کو چھوڑنا برداشت تو نہیں کر سکتا۔ یہ شمیم بھی بڑی تیز عورت ہے، کل شام کیسے مسٹر بل سے چپکی جیسے مدتوں کی جان پہچان ہو، 3 بچوں کی ماں ہے،
لیکن ابھی بھی بدن میں بڑی سکت ہے، چہرے میں تو پوری پوری جاذبیت برقرار ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر سے ادھر ادھر جو کہیں شے پڑی ہے اسے اپنے نخرے ٹھسکے سے خوب متوازن کر لینے کا گر جانتی ہے۔ میرے خیال میں تو بیچارے رستم علی اتنا کاروبار پھیلانے کی اہلیت کہاں رکھتے تھے۔ یہ بیشتر شمیم کی عشوہ گری کا اعجاز نظر آتا ہے۔ اطمینان سے تکیے پر دھرے ہوئے پرسکون چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اگر شمیم جیسی کسی عورت سے شادی کر لوں تو کیسی رہے؟ مجھے ان ہتھ کنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر کسی شمیم کے مدد کے بغیر ایک کپاس برآمد کرنے والی فرم کا مالک بن سکتا ہوں تو آئندہ اپنے زور بازو سے ایک کامیاب صنعت کار بھی بن سکتا ہوں۔ کہاں وہ فیروز آباد جہاں چند ہزار کی سالانہ آمدنی ہوا کرتی تھی۔ میاں جی سال میں 2 مرتبہ ایک پھٹیچر سی گھوڑی پر سوار ہو کے قریبی دیہات میں مزاروں سے بٹائی وصول کرنے جاتے اور 2-3 دن کے بعد وہاں سے لوٹتے تو گھر میں ہر شخص ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا۔ میری سوتیلی ماں، میرے 2 سوتیلے بھائی، ان کی بیویاں، رضیہ، میری ماں، غریب رشتہ دار، نائی، دھوبی، کتنے لوگوں کا انحصار ہوتا تھا اس مختصر سی رقم پر۔ زمین ایک کنجوس کی تھیلی کی طرح سال میں صرف 2 مرتبہ گھٹا گھٹایا سا منہ کھولتی تھی۔ اس قلیل آمدن میں سے زیادہ حصہ لینے کے لیے وہاں کیا کیا سیاستیں چلی جاتی تھیں۔ میں اور رضیہ پہروں دروازوں کے پیچھے چھپے وارڈوں میں سے لڑائی جھگڑا اور تو تکار ہوتی دیکھتے رہتے۔ میری ماں کہنے کو تو آدھے حصے کی دعوے دار ہوتی تھی اور بقیہ آدھے حصے میں میری بوڑھی سوتیلی ماں کے پورے خاندان کو گزر اوقات کرنے کے لیے کہتی، لیکن در حقیقت چاہتی یہ تھی کہ میاں جی کو بہلا پھسلا کر یا دھونس دھڑلے سے ان سے زیادہ رقم ہتھیا لے۔ دوسرے فریق کا موقف یہ ہوتا تھا کہ تمام آمدنی کے 3 برابر حصے کیے جائیں۔ 3 بیٹوں کے لحاظ سے 1 حصہ میری ماں کو ملے اور 2 حصے میری سوتیلی ماں کو، اور میاں جی باری سے 1 دن ہمارے ہاں اور 1 دن سوتیلی ماں کے ہاں کھانا کھائیں اور کچھ رقم وہ اپنے اخراجات کے لیے بے شک الگ لے لیا کریں، لیکن تمام حساب ہونا سب کے سامنے چاہیے، نہ کہ میاں جی چوبارے میں بیٹھ کر حصے تقسیم کر کے لے آئیں، جو کہ میری میاں جی اور میری ماں کی رہائش گاہ تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا اور درست خیال تھا کہ اس طرح میری ماں بہت سی رقم پہلے ہی خرد برد کر جائے گی، جو میاں جی نہ تو بتانے اور نہ اس سے اگلوانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دونوں فریق اپنے اپنے تقسیم کے اصولوں پر مضبوطی سے ڈٹے رہتے اور اپنے مطالبوں سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ میاں جی حد درجے حلیم، متین اور کمگو طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کسی سے بے انصافی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اپنا حق زور سے منوانے کے اہل بھی نہیں تھے۔ اس لیے میری ماں ہمیشہ زیادہ حصہ لے جاتی اور چیختی بھی سب سے زیادہ۔ میرے بھائی اور خاص طور پر بھابیاں میری ماں کی دھاندلیوں پر پرزور احتجاج کرتی۔ بھائی آخر پاؤں پٹکتے بلند آواز میں بولتے گھر سے باہر چلے جاتے۔ بھابیاں دوپٹے آنکھوں پر رکھے ڈسکتی رہتی۔ ماں فاتحانہ انداز میں چوبارے اور چوبارے کے سامنے پھیلے ہوئے صحن کے درمیان گھر کے کام کاج میں مشغول آتی جاتی میاں جی کو کہہ رہی ہوتی، میں اگر کچھ نہ بولوں تو تم سب کچھ اٹھا کر انہی کو دے دو اور ہمیں بھوکا مار دو۔ دیکھ لو، یہ لوگ تمہاری زندگی میں میرا اتنا برا حال کرتے ہیں تو تمہاری موت کے بعد تو خدا جانے میرا کیا حشر کریں گے۔ 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کچھ زمین میرے نام لگوا دو، مگر تم کچھ سنتے ہی نہیں۔ پھر زار زار رونے لگتی۔ میاں جی اینک لگائے چارپائی پر دبکے خاموشی سے کتاب کے ورق الٹتے رہتے۔ دل میں خدا معلوم کیا کچھ سوچتے ہوں گے، مگر ان کے چہرے سے کچھ عیاں نہ ہوتا۔ جب یہ ڈرامہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا تو ہاتھ میں کھونڈی پکڑے سر ہلاتے احتیاط سے قدم قدم سیڑھیاں اتر جاتے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو کبھی کسی جھگڑے میں بھی حصہ لیتے نہیں دیکھا۔ وہ پیڑھی پر خاموش بیٹھی رہتی اور اگر میاں جی وہاں ہوتے تو اپنے سفید بغیر کلف کے دوپٹے کو سر پر سے نیچے کھسکا کر ماتھا بھی پوری طرح ڈھانپ لیتی اور ان کی موجودگی میں کبھی غلطی سے بھی نظر اونچی نہ کرتی۔ اس نے مجھ میں اور رضیہ میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ میری ماں سامنے نہ ہوتی تو مجھے خوب لپٹا لپٹا کر پیار کرتی، محبت سے کھانا کھلاتی۔ رضیہ سے جھگڑا ہو جاتا تو شفقت سے سمجھاتی کہ دیکھو یہ تیری بھتیجی ہے، چھوٹی سی پیاری سی بھتیجی، اسے مارا نہ کر۔ میں بھی اس سے اس طرح ضد کر کے مان سے پیسے مانگتا تھا جیسے میری اپنی ماں ہو، کوئی شفیق بزرگ ہو۔ بڑی بھابھی نے مجھے کبھی آنکھ میں جگہ نہیں دی تھی اور نہ میری کبھی یہ جرت ہو سکی تھی کہ اس کے نزدیک پھٹک جاؤں۔ اگرچہ چھوٹی بھابھی سے خوف نہیں آتا تھا، لیکن اس کے بھی روکھے رویے کو دیکھ کر مجھے کبھی میل جول بڑھانے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکی تھی۔
میں اپنے ہوش سنبھالنے کے دن سے لے کر فیروز آباد کی زندگی کے آخری دن تک مختلف لوگوں سے مختلف رنگ ڈھنگ میں ایک بات سنتا رہا تھا کہ میری شکل اپنی سوتیلی ماں سے ہو بہو ملتی ہے۔ لوگ بڑی کٹیلی ہنسی ہنستے ہوئے بہت معنی خیز استعجاب کا اظہار کرتے کہ بچوں کی شکل اپنے والدین سے ملتی ہے یا بہن بھائیوں سے ملتی ہے، کسی کو اپنی سوتیلی ماں پر پڑتے نہیں دیکھا۔ واقعی میری صورت اپنی سوتیلی ماں سے بہت ملتی تھی اور اپنی اصلی ماں باپ اور بھائیوں سے قطعی مختلف تھی۔ وہی چوڑی چپٹی بھدی ناک، وہی پھیلا ہوا دہانہ، وہی گھنگریالے بال، وہی چہرے کا کٹاؤ، وہی سانولا رنگ، وہی ماتھے کے وسط میں مسا، وہی سیاہ روشن آنکھیں، اور اب وہی لمبا قد اور وہی دوہرا جسم۔ وہ جب رضیہ کا گڈا نالی میں گرا تھا اور رضیہ کی ماں نے نیچے صحن میں کھڑے ہو کر بازو لمبا کر کر کے مجھے کوسنے دیے تھے اور میری ماں نے جواباً پہلے چھت کی حفاظتی دیوار سے نیچے دیکھتے ہوئے گالیوں کا تومار باندھ دیا تھا، اور پھر جب بات اور بڑھ گئی تو وہ بھی نیچے اتر آئی تھی۔ سب ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد سے بھری تو ہر وقت رہتی تھیں۔ یہ ذرا موقع بنا تو پھٹ پڑی، خوب جی کھول کر ایک دوسرے کے میکے والوں کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ میری سوتیلی ماں بڑی بھابھی کا بازو پکڑ کے کھینچ رہی تھی۔ اے بہو، خدا کے لیے تو ہی جانے دے، دنیا سنے گی تو کیا کہے گی، چل میری بیٹی اندر۔ رضیہ جو فریادی تھی وہ اپنا دعویٰ اور رونا دونوں بھول کر اپنی خوفزدہ آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ لیے ستون سے کمر لگائے خاموش کھڑی حیرانی سے سب ہوتا دیکھ رہی تھی، جو اس کی سمجھ اور سوچ سے بہت باہر تھا۔ میں ڈیوڑھی کے ایک اندھیرے کونے میں منہ دیے ہوئے کھڑا اپنے پورے بدن سے زور لگا رہا تھا کہ یہ دیوار پھٹ جائے تو اس کے اندر سما جاؤں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ سوتیلی ماں نے چیختے ہوئے بھابھی سے کہا، بہو کیوں میرے سفید چونڈے میں راکھ ڈالنے پر تلی ہے؟ تو ہی عقل سے کام لے، اندر چلی جا۔ بھابھی نے زہر میں بجھی ہوئی بغلی چھری چلائی۔ مجھے منع کرتی ہے، اسے کچھ نہیں کہتی، یہ جو بھونکے جا رہی ہے۔ ہاں تو اس مرجان شفیع کی حمایت کرے گی ہی، تیرا تو وہ کچھ لگتا ہے نا۔ تیر نشانے پر بیٹھا میری ماں تلملا اٹھی، لیکن بات بدل کر وار کیا۔ میرے بھائی کو کہتی ہے کہ جیل میں ہے، وہ لڑ کر جیل گیا، مرد ہے مرد۔ اپنی بہن کو سنبھال جو گاؤں کے میراثی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اتنی بڑی بے عزتی کا جواب نہ دینا بھابھی کے بس سے باہر تھا۔ ایک بات جو وہ اتنی دیر سے اشاروں میں ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب وہ سب بند توڑ کر بلا جھجک اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اے بی بی، ذرا اپنی چارپائی تلے ڈنڈا پھیر۔ میری بہن تو میراثی کے ساتھ بھاگ گئی تھی نا، تو نے تو میرا خاوند مجھ سے چھینا ہوا ہے، سوتیلے بیٹے سے یارانہ لگایا ہوا ہے۔ شرم ہے تو کہیں ڈوب مر۔ اسی کے بیچ سے پیدا کر کے اس کے سامنے شریک کھڑا کر دیا ہے۔ بھابھی نے ابھی فقرہ مکمل نہ کیا تھا کہ بڑا بھائی میرے پاس سے گزر کر اندر صحن میں کھڑا تھا۔ میری ماں دونوں ہاتھوں سے چھاتی اور رانوں پر پیٹ رہی تھی اور زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھ پر ایسی تہمت۔ غلام احمد اپنی اس گشتی رن کو سمجھا لے، نہیں تو خون ہو جائیں گے۔ بھائی نے کسی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈنڈا اٹھایا اور بھابھی کو دھواں دھو پیٹنا شروع کر دیا۔ میاں جی باہر سے آئے اور ڈیوڑھی کے کونے میں مجھے دبکا دیکھا تو بازو سے پکڑ کر اپنی ٹانگ سے لپٹاتے ہوئے اندر صحن میں لے آئے۔ میں سہما ہوا ان کی ٹانگ سے چمٹا کھڑا تھا۔ میری ماں دیکھتے ہی ان پر غسیل بھیڑ کی طرح حملہ آور ہوئی۔ ان کے کرتے کے گریبان کو دونوں مٹھیوں میں زور سے بھینچ لیا۔ دیکھ لو یہ کتیاں گشتیاں مجھ پر کیا تہمتیں لگاتی ہیں۔ 1000 مرتبہ کہہ چکی کہ مجھے الگ مکان بنوا دو، میں آج تمہیں مار ڈالوں گی یا انہیں مار دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دھکا جو دیا تو میاں جی دیوار سے جا کر ٹکرائے۔ ان کی ڈھیلی ڈھالی سفید پگڑی ان کے سر سے پھسل کر آدھی کان پر آ رہی۔ میں نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا، ان کے چہرے پر اب بھی وہی صبر و شکر پھیلا تھا۔ آدھی پگڑی میں پھنسا سر بے بسی سے ہل رہا تھا۔ شام کے پھیلتے دھندلکوں میں پڑوسی منڈیروں پر سے نیچے تماشے ہوتے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھنے والی پوری دلچسپی اور لاتعلقی سے۔ میری سوتیلی ماں نے دوڑ کے جا کے میاں جی کی ڈھلکی ہوئی پگڑی ان کے کندھے سے اٹھا کر ان کے سر پر رکھی۔ انہوں نے اتنا کہا، غلام احمد نہ مار، لڑکی کو نہ مار، اور سیڑھیاں چڑھ گئے۔ آج ان لوگوں کو میری آمدن کا علم ہو تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ صاحب جی چائے لے آؤ دینو۔ میں نے گھڑی دیکھی، 7:30 بج رہے تھے۔ پھرتی سے بستر سے اٹھا اور سڑ سڑ چائے پینے لگا۔